بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. آج تھیوری آف آٹومیٹا کا 4تھ لیکچر سٹارٹ کریں گے. اس سے پیشتر کہ ہم آج کے لیکچر کے بارے میں دیکھیں، آئیے گزشتہ لیکچر کے بارے میں ایک نظر سلائیڈ کی طرف ہو جائے. گزشتہ لیکچر میں ہم نے ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم لینگویج کو ریگولر ایکسپریشن کے ذریعے بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں. ریکرسیو ڈیفینیشن آف ریگولر ایکسپریشن کی بات ہوئی. لینگویج کو ریگولر ایکسپریشن کے ذریعے ڈسکس کرتے ہوئے ڈفرینٹ لینگویجز کو دیکھا، جس میں لینگویج آف اسٹنگس ہیونگ ایگزیکٹلی 1 ڈبل اے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایگزیکٹلی 1 ڈبل اے اور ہیونگ 2 ایز میں فرق ہے. ڈبل اے کا مطلب ہے کہ ایز اکٹھے ہی آئیں، جبکہ 2 ایز کا مطلب یہ ہے کہ ایز اکٹھے بھی آ سکتے ہیں اور سیپریٹلی. اس کے بعد ہم نے لینگویج آف اسٹنگز آف ایون لینتھ کی ریگولر ایکسپریشن لکھی، لینگویج آف اسٹنگز آف آڈ لینتھ کی ریگولر ایکسپریشن لکھی. ریگولر ایکسپریشن ڈیفائنز اے یونیک لینگویج، اس کی بھی بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لینگویج کو ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن میں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، لیکن دی ہوئی ریگولر ایکسپریشن سے ہمیشہ ایک ہی یعنی یونیک لینگویج جنریٹ ہو سکتی ہے. لینگویج آف اسٹنگز ہیونگ ایٹ لیسٹ 1 اے، اس کی ریگولر ایکسپریشن لکھی. لینگویج آف اسٹنگز ہیونگ ایٹ لیسٹ 1 اے اینڈ 1 بی، اس کی ریگولر ایکسپریشن لکھی. لینگویج آف اسٹنگز اسٹارٹنگ ود ڈبل اے اینڈ اینڈنگ ان ڈبل بی، اس کی ریگولر ایکسپریشن لکھی. لینگویج آف اسٹنگز اسٹارٹنگ ود اے اینڈ اینڈنگ ان ڈفرینٹ لیٹرز، ان کے لیے بھی ریگولر ایکسپریشن لکھی. عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو کچھ ٹاسک کے طور پر کویسچن دیے تھے. امید ہے کہ آپ نے خود سے ٹرائی کیے ہوں گے بغیر کسی مدد کے. آئیے ان کے سولوشن سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 1، ڈٹرمن دا ریگولر ایکسپریشن آف دا لینگویج ڈیفائنڈ اوور الفابیٹ consisting of A, B of words beginning with A. یہاں ہم ایسے تمام اسٹنگس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جو A سے سٹارٹ ہوں. اس کی ریگولر ایکسپریشن کا جو سولوشن ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے: the required regular expression may be A into A plus B whole star. یہاں میں بتاتا چلوں کہ A plus B whole star تمام پاسبل اسٹنگس کو جنریٹ کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے A لکھنے سے تمام اسٹنگز A سے سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اس طرح سے اس کویسچن کا یہ سولوشن ہوگا. کویسچن نمبر 2، ڈٹرمن دا ریگولر ایکسپریشن آف لینگویج ڈیفائنڈ اوور الفابیٹ اے بی آف ورڈز بگننگ ود اینڈ اینڈنگ ان سیم لیٹرز. یہاں ہم اس قسم کی تمام اسٹنگس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جن کا اسٹارٹنگ اور اینڈنگ لیٹر سیم ہو. عزیز طلبہ، اس لینگویج کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ڈبل اے اور ڈبل بی پہلی اسٹرنگس آتی ہوں، لیکن اگر آپ غور کریں کہ لیٹر اے یہ اے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ بھی اے پر ہوتا ہے. اسی طرح لیٹر بی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بی پر اینڈ ہوتا ہے. تو ان 2 لیٹرز کو اس ورڈز میں ڈالنا مت بھولیں. تو اس طرح سے جو ریگولر ایکسپریشن ہوگی، آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. The required regular expression may be A plus B, A into A plus B star A plus B into A plus B star B. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں پاسبلٹیز اس ریگولر ایکسپریشن میں موجود ہیں. اگلی ٹاسک کے لیے نیکسٹ کویسچن، ڈٹرمن دا ریگولر ایکسپریشن آف دا لینگویج ڈیفائنڈ اوور اے بی آف ورڈز اینڈنگ ان بی. یہ بالکل اسی طرح کی لینگویج ہے جیسے ہم نے اسٹارٹنگ ود اے کی بات کی تھی. تو اس کا سولوشن صاف ظاہر ہے: دا ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن میں بی اے پلس بی اسٹار بی. یہاں میں بتاتا چلوں کہ میں اکثر سولوشن میں بی کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. میں بی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ اے پلس بی اسٹار اندر اے بھی لکھ دیں گے تب بھی یہ ریگولر ایکسپریشن اسی لینگویج کو جنریٹ کرے گی. نیکسٹ کویسچن، ڈٹرمن دی ریگولر ایکسپریشن آف دی لینگویج ڈیفائنڈ اوور اے بی
of words not ending in a. عزیز طلبہ یہاں ہم نے کہا ہے کہ not ending in a. آپ کے ذہن میں شاید ایسی تمام اسٹرنگز آئیں گی which ends in b, اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ not ending کا مطلب not ending in a کا مطلب ending in b ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایکچولی not ending in a میں اگر آپ نل اسٹرنگ کو بھی شامل کر لیں تو یہ اسٹرنگ بھی اس پراپرٹی کو سیٹسفائی کرے گی that the string does not ending in a. آئیے سلائڈ پر اس کا سولوشن دیکھتے ہیں. The required regular expression may be a plus b star b plus null string or a plus b star b whole star. یہ ڈبل سٹار آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بعد والا سٹار ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ a پلس بی اسٹار بی سے بننے والی لینگویج کا کلوجر لیا گیا. یہ بڑی عام سی بات ہے کہ وین a پلس بی اسٹار بی کی اسٹرنگ کو اس کی کسی بھی اسٹرنگ سے اگر آپ کنکیٹینیٹ کریں گے یو ول بی گیٹنگ نتھنگ نیو. اس اسٹار نے صرف نل اسٹرنگ جنریٹ کرنا ہے، اسی لیے ہم اس کے ریگولر ایکسپریشن میں a پلس بی اسٹار بی پلس نل اسٹرنگ لکھائے تھے. عزیز طلبہ ہم نے ٹاسک کے بارے میں ذکر کیا، ہمارا ریگولر ایکسپریشن کا ٹاپک جاری ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ مزید ایگزامپلس کے ذریعے اس کانسیپٹ کو پختہ کرتے چلیں. آئیے ایک ایگزامپل کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. An important example, the language even. بیسیکلی ایون لینگویج ہم بار بار یوز کرتے رہیں گے آگے بھی اپنے ڈسکشن میں، اس لیے ہم نے اس کو امپورٹنٹ ایگزامپل کا نام دیا. The language even of strings defined over alphabet AB having even number of A's and even number of B's. اس لینگویج کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہاں دکھانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹرنگز اس میں موجود ہیں نل اسٹرنگ ڈبل اے ڈبل بی 4A ڈبل اے ڈبل بی اینڈ سو آن. تو یہاں اس وقت آپ کے سامنے نل اسٹرنگ لکھی اور وہ تمام اسٹرنگ جن کی لینتھ 2 ہے اور آفٹر دیٹ دا اسٹرنگز آف لینتھ 4 اور اس کے بعد ڈاٹس. اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ اسٹرنگز جو آ رہی ہیں ان کی لینتھ 6 ہوگی اینڈ سو آن. اس کی ریگولر ایکسپریشن کو اگر غور سے دیکھا جائے تو سولوشن کے طور پر یہاں لکھ دیا گیا ہے کہ ڈبل اے پلس ڈبل بی پلس اے بی پلس بی اے انٹو ڈبل اے پلس ڈبل بی اسٹار اے بی پلس بی اے ہول اسٹار. ہول اسٹار اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ تمام اسٹرنگس کلوجر لیے جا رہے ہیں کسی ایک خاص سیٹ آف اسٹرنگس کا، اور وہ سیٹ آف اسٹرنگس اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ اس ریگولر ایکسپریشن سے بنے گی ڈبل اے پلس ڈبل بی اے بی پلس بی اے ڈبل اے پلس ڈبل بی اسٹار اے بی پلس بی اے. اس لینگویج میں جو ہم نے ان سائڈ ریگولر ایکسپریشن لکھی ہے یہ نل اسٹرنگ جنریٹ نہیں کرے گی، لیکن جو باہر کا اسٹار ہے یہ اس کا تمام کلوجر جنریٹ کر دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو ان سائڈ لینگویج ہم لکھ چکے ہیں اس میں ڈبل اے بھی آئے گا، ڈبل بی بھی آ سکتا ہے، اور تھرڈ پاسبلٹی از اگین پروڈکٹ. اور اس پروڈکٹ میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں سائڈز پر اے بی پلس بی اے اور دوسری سائڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے بی پلس بی اے ہے، اور ایک وقت میں ڈیفینیٹلی یا آپ اے بی لیں گے اس پلس میں یا بی اے لیں گے. دونوں صورتوں میں اگر آپ پہلے پارٹ سے اے بی اور دوسرے پارٹ سے بی اے لیں تو یہ نمبر آف ایز اینڈ نمبر آف بیز کو ایون رکھتا ہے. عزیز طلبہ اس کے درمیان میں ہم نے ڈبل اے پلس ڈبل بی اسٹار کا فیکٹر یوز کیا تھا. آئیے سلائڈ کی طرف دوبارہ دیکھتے ہیں. ڈبل اے پلس ڈبل بی اسٹار کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نہ صرف ڈبل اے ڈبل بی کی تمام اسٹرنگز جنریٹ کرتے ہیں بلکہ نل اسٹرنگ بھی جنریٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اے بی پلس بی اے دونوں طرف لگانے سے یہ کمپلسری پارٹ ہے، لیکن ایک وقت میں یا اے بی لیا جائے گا یا بی اے، اور کمپنسیٹ کرنے کے لیے دوسری طرف بھی اے بی یا بی اے لگا دیا گیا ہے. اور اس طرح سے نمبر آف ایز اور نمبر آف بیز جو ڈبل اے پلس ڈبل ای کے اسٹار میں ہمیشہ ایون تھے اب بھی ایون رہیں گے، اور بعد والا جو باہر کا اسٹار ہے وہ ان کی تمام پاسبل کنکیٹینیشنز جنریٹ کرے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹار
نل سٹرنگ آٹومیٹک جنریٹ کرتا ہے، جبکہ نل سٹرنگ آٹومیٹک ان سائڈ ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ نہیں ہو رہی تھی۔ عزیز طلبہ، اس کی ریگولر ایکسپریشن کی جسٹیفیکیشن ہم اور آگے چل کر بھی دیکھ سکیں گے۔ تو ریگولر ایکسپریشن فار ایون لینگویج از ناؤ ڈبل اے پلس ڈبل بی اے بی پلس بی اے انٹو ڈبل اے پلس ڈبل بی اسٹار اے بی پلس بی اے ہول اسٹار۔ ایک نوٹ کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی کلیئر اباؤٹ دا ڈفرنس آف دا فالوئنگ ریگولر ایکسپریشنز R1 A star plus B star R2 A plus B star. Here R1 does not generate any string of concatenation of A and B while R2 generates such strings. عزیز طلبہ، یہ بہت امپورٹنٹ نوٹ ہے، اور اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آئندہ ریگولر ایکسپریشن لکھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلی ریگولر ایکسپریشن میں A اسٹار پلس B اسٹار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پلس دو پاسبلٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس ریگولر ایکسپریشنز میں بیسیکلی دو پاسبل اسٹرنگز آ سکیں گی۔ نمبر 1 وہ اسٹرنگز جو A اسٹار سے جنریٹ ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ A اسٹار سے جنریٹ ہونے والی اسٹرنگز نل اسٹرنگ، A، ڈبل اے، ٹرپل اے اینڈ سو آن۔ دوسری پاسبلٹی B اسٹار سے جنریٹ ہونے والی اسٹرنگز ہیں، اور اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ نل اسٹرنگ، B، ڈبل بی، ٹرپل بی اینڈ سو آن، یہ تمام اسٹرنگز جنریٹ کرتی ہیں۔ تو یوں پلس لکھنے سے پاسبل اسٹرنگز یا تو A's پہ کنسسٹ ہوں گی یا B's پہ کنسسٹ ہوں گی۔ عزیز طلبہ، ریگولر ایکسپریشنز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن لکھی جا سکتی ہیں۔ ایسی ریگولر ایکسپریشنز کو ہم ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشن کہتے ہیں۔ ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشنز کی پراپر ڈیفینیشن اور ایگزامپل دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں۔ ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشن: Two regular expressions are said to be equivalent if they generate the same language. Example: consider the following regular expressions R1 A plus B whole star into double A plus double B, R2 A plus B whole star double A plus A plus B whole star double B. عزیز طلبہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ریگولر ایکسپریشن 1 ہے، اس کے شروع میں A پلس B اسٹار، یعنی آپ کوئی بھی اسٹرنگ یہاں لکھ سکتے ہیں وچ از دا کنکیٹینیشن آف A اینڈ B انکلوڈنگ دا نل اسٹرنگ، لیکن اینڈنگ پارٹ میں ڈبل اے پلس ڈبل بی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل اے یا ڈبل بی میں سے ایک اسٹرنگ ضرور اینڈ پر لگے گی۔ تو اس طرح سے جو لینگویج بن سکے گی دیٹ ول بی دا لینگویج آف اسٹرنگز اینڈنگ ان آئدر ڈبل اے اور ڈبل بی۔ جبکہ R2 میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو پارٹس آپ کو نظر آئیں گے، پہلا ہے A پلس بی اسٹار ڈبل اے اور دوسرا ہے A پلس بی اسٹار ڈبل بی۔ تو یہ ریگولر ایکسپریشن پلس سے سیپریٹ ہو رہی ہے۔ تو جب بھی کوئی ریگولر ایکسپریشن پلس سے سیپریٹ ہو رہی ہو تو اس کی دو پاسبلٹیز ہم کنسیڈر کریں گے، ایک پلس سے پہلے والا پارٹ اور ایک پلس سے بعد والا پارٹ۔ پلس سے پہلے والے پارٹ میں A پلس بی اسٹار ڈبل اے آ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریگولر ایکسپریشن ایسی تمام اسٹرنگ جنریٹ کرے گا جس کے اینڈ پر ڈبل اے آ سکتا ہو، جبکہ پلس کے بعد والے پارٹ میں A پلس بی اسٹار ڈبل بی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ریگولر ایکسپریشن ایسی تمام اسٹرنگ جنریٹ کرے گا جس کے اینڈ پر ڈبل بی آئے۔ اور مجموعی طور پر اس طرح سے دو پاسبلٹیز کو اکٹھا کرنے پر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ R2 generates the language of strings ending in either double A اور double B۔ یہ وہی لینگویج ہے جو R1 سے جنریٹ ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے R1 اور R2 دونوں ہی ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشن ہیں۔ عزیز طلبہ، ریگولر ایکسپریشنز کی ڈسکشن جاری ہے، اور اس میں ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے کنسیپٹ کو مزید پختہ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ پر
ایک نوٹ دیکھتے ہیں. نوٹ, if R1 is a regular expression equal to AA plus BB and R2 is another regular expression equal to A plus B, then R1 plus R2 can be written as AA plus BB plus A plus B. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں ریگولر ایکسپریشن کے درمیان پلس لگا دیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریگولر ایکسپریشن کی ریکرسیو ڈیفینیشن میں ہم کہہ چکے تھے کہ if we have two regular expressions their sum will be another regular expression. تو اس طرح سے یہ ایک اور ریگولر ایکسپریشن ہے, اور یہ ان دونوں سے بننے والی لینگویج کے یونین کو ظاہر کرے گی. ہم بعد میں اس کو مزید دیکھ سکیں گے. اور اس میں ایک چیز کا پھر تذکرہ کرتا چلوں کہ یہ پلس وہ پلس نہیں ہے جو یوزلی ہم الجبرا میں اپلائی کرتے ہیں. ریگولر ایکسپریشن میں پلس جب بھی آئے گا وہ دو پاسبلٹیز کو ظاہر کر رہا ہوگا, اور ایک وقت میں ایک پاسبلٹی ہی کنسیڈر ہوگی. آپ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ R1 into R2. Now this is AA plus BB into A plus B. یہاں یہ ریگولر ایکسپریشن الجبرائک اسٹرکچر سے ملتی جلتی ہے. اگر الجبرائکلی ان کو ملٹیپلائی کر دیں تو ہمیں AA AB پلس BB A ٹریپل B ملے گا. یعنی ہم نے اس ترتیب میں پہلے دونوں اسٹرنگس کو AA کو اور BB کو, اگر آپ AA کو غور سے دیکھیں تو ہم نے A اور B سے باری باری کنکیٹینیٹ کیا, اور بعد میں BB کو A اور B سے باری باری کنکیٹینیٹ کیا, اور اس طرح سے پاسبل 4 اسٹرنگس بن گئیں. R1 star now can be written as AA plus BB star. تو ہم آئندہ جب بھی ہمارے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشنز ہوں ان پر ہم پلس کنکیٹینیشن یا کلوئر اپلائی کرنا چاہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا وہی مطلب ہوگا جو ہم نے ابھی اس نوٹ میں دیکھا. عزیز طلبہ, ہم ریگولر ایکسپریشن اور لینگویج کی بات کر چکے ہیں, یعنی دی ہوئی لینگویج کے لیے ریگولر ایکسپریشن ہم نے اس کی مختلف ایگزامپلز دیکھیں, اور یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ریگولر ایکسپریشن اس دی ہوئی لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن ہے. یہاں اس چیز کا اچھی طرح سے خیال کر لیں, نوٹ کر لیں اس بات کو کہ ان میں ٹو وے ریلیشن ہونا ضروری ہے. ایسی ریگولر ایکسپریشن جس کو کسی لینگویج کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہوں اس میں ٹو وے ریلیشن کا پایا جانا ضروری ہے. یعنی نمبر 1, لینگویج کی تمام اسٹرنگس اس ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو سکتی ہوں. نمبر 2, ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہونے والی تمام اسٹرنگس اس لینگویج کا پارٹ ہوں. پھر ہی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ریگولر ایکسپریشن اس لینگویج کے ساتھ ایسوسیٹ ہے, یا the language can be expressed by the given regular expression or the given regular expression generates certain language. ریگولر ایکسپریشن کی بات کرنے کے بعد ہم آتے ہیں ایسی تمام لینگویج کی طرف جو ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہوتی ہوں. ایسی لینگویجز کو ریگولر لینگویجز کہتے ہیں. مزید تفصیل کے لیے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں. ریگولر لینگویجز ڈیفینیشن: the language generated by any regular expression is called a regular language. It is to be noted that if R1, R2 are regular expressions corresponding to the languages L1 and L2, then the languages generated by R1 plus R2, R1 into R2 اور R2 R1, یہاں ہم نے R1 R2 کے کنکیٹینیشن کی ترتیب بدلنے کو بھی شامل کر لیا ہے. اینڈ R1 اسٹار اور R2 اسٹار, یہ اور R2 اسٹار اس لیے دوبارہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایسا کوشچن نہ آ سکے کہ یہ کلوئر صرف R1 پر ہی لیا جا سکتا ہے, کیا R2 پر نہیں لیا جا سکتا؟ تو اس لیے اس کو بھی, اس پاسبلٹی کو بھی اور کے ساتھ شامل کر لیا ہے. جیسا کہ کنکیٹینیشن میں ہم نے R1 R2 کے ساتھ R2 R1 کو شامل کیا تھا, اور ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ these are also regular languages. The languages generated by these new regular expressions which are the sum, product and closure of regular expression. By definition آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی لینگویج کسی ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو رہی ہو یا کوئی لینگویج ریگولر ایکسپریشن سے لکھی جا سکتی ہو تو ہم اس کو ریگولر لینگویج کہیں گے.
عزیز طلبہ، ہم نے ریگولر لینگویج کی بات کی. ریگولر لینگویجز کے بارے میں مزید دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. It is to be noted that if L1 and L2 are expressed by R1 and R2 respectively, then the languages expressed by R1 plus R2, number one, R1 plus R2 is the language L1 plus L2 or L1 union L2. میں یہاں بتاتا چلوں کہ L1 plus L2 آپ پہلی بار یہ نوٹیشن غالباً دیکھ رہے ہیں. یہاں پلس سے مراد یہ نہیں کہ ان کے اسٹرنگس کو آپس میں پلس کر دینا ہے، پلس یونین کے طور پر یوز ہو رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب دو ریگولر ایکسپریشن کے درمیان پلس آ جائے تو دو پاسبل اسٹرنگس جنریٹ کرتا ہے، دو پاسبل ٹائپس آف اسٹرنگ جنریٹ کرے گا. ٹائپ 1 فرام ریگولر ایکسپریشن R1، ٹائپ 2 فرام ریگولر ایکسپریشن R2. عزیز طلبہ، ہم نے دو ریگولر ایکسپریشن کے سم کے لیے بننے والی لینگویج کی بات کی اور یہ کہا کہ یہ ان دونوں کورسپونڈنگ لینگویجز کی یونین ہوتی، اور یونین میں ایسی تمام اسٹرنگز آ جاتی ہیں جو یا تو پہلے لینگویج کو بلونگ کرتی ہوں یا دوسری لینگویج کو بلونگ کرتی ہوں یا ایون دونوں کو بلونگ کرتی ہوں، وہ بھی یونین میں آ جاتی ہیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پروڈکٹ سے بننے والی لینگویج میں کیا پراپرٹی ہوگی. آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. نمبر 2، R1 R2 is the language L1 L2 of strings obtained by prefixing every string of L1 with every string of L2. میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہم نے ورڈنگ یوز کی ہے R1 R2 is the language. بیسیکلی ہمارا مطلب ہے کہ R1 R2 generates the language that can be expressed by L1 L2. اب یہاں L1 L2 سے مراد ملٹیپلیکیشن نہیں بلکہ کنکیٹینیشن ہے، اور وہی ترتیب جو R1 R2 کی تھی وہی ترتیب لینگویج کی کنکیٹینیشن میں آئے گی. یعنی L1 کی تمام اسٹرنگز L2 کی تمام اسٹرنگز سے پریفکس کی جائیں گی، ان سے پہلے لکھی جائیں گی، اور کنکیٹینیٹ ہونے والی ریزلٹنٹ اسٹرنگ نئی لینگویج میں آ جائیں گی جسے ہم L1 L2 کہہ رہے ہیں. عزیز طلبہ، ہم نے پروڈکٹ آف ٹو ریگولر ایکسپریشن اینڈ کورسپونڈنگ لینگویجز، پروڈکٹ آف ٹو لینگویجز کی بات کی. ابھی ایک پاسبلٹی باقی ہے اور وہ ہے کلوجر آف ریگولر ایکسپریشن اینڈ دا کورسپونڈنگ لینگویج. آئیے تیسری پاسبلٹی کو بھی سلائڈ پر دیکھتے ہیں. نمبر 3، R1 star is the language L1 star. Again basically R1 star generates the language L1 star of strings obtained by concatenating the strings of L. Here we mean that all possible concatenations of strings of L including the null string. آپ کلین اسٹار آپریٹر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی اگر سیٹ آف اسٹرنگس پر اپلائی کر دیا جائے تو آٹومیٹیکلی نل اسٹرنگ جنریٹ کرتا ہے، اس لیے میں نے اس میں نل اسٹرنگ کو شامل کیا. عزیز طلبہ، ہم ریگولر ایکسپریشن اور لینگویج کی ڈسکشن کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو مزید دیکھنے کے لیے، اس کی فردر ایگزامپل دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. نمبر 1، if R1 is the regular expression AA plus double B and R2 is the regular expression A plus B, then the language of strings is also a regular language expressed by AA plus double B plus A plus B. یہ غالباً R1 R2 وہی ہیں جو اس سے پہلے ڈسکس ہو چکے. یہاں ہم صرف اس ایگزامپل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ان دونوں ریگولر ایکسپریشنز کو پلس کر رہے ہیں اور دو ریگولر ایکسپریشن کو پلس کرنے سے ایک نئی ریگولر ایکسپریشن بن جاتی ہے، اور اس طرح سے بننے والی لینگویج اس ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو رہی ہے، اور اس طرح سے اس لینگویج کو ریگولر لینگویج کہہ سکیں گے. نیکسٹ، اسی ریگولر ایکسپریشن R1 اور R2 ہی کی بات کرتے ہوئے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ان کی کنکیٹینیشن سے کیا صورت بنتی ہے. if R1 equal to AA plus double B and R2 is still the same A plus B, then the language of strings generated by R1 R2 is also a regular language expressed by AA plus double B into A plus B. ہم یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو ریگولر ایکسپریشنز کے کنکیٹینیشن سے
ایک اور لینگویج بنتی ہے اور جس کی ریگولر ایکسپریشن دی ہوئی ریگولر ایکسپریشنز کی کنکیٹینیشن کے برابر ہے. چونکہ نئی لینگویج ڈبل اے پلس ڈبل بی انٹو اے پلس بی سے جنریٹ ہو رہی ہے، اس لیے ہم کہہ سکیں گے کہ یہ پروڈکٹ لینگویج بھی ریگولر لینگویج ہے. ہم نے ابھی ریگولر ایکسپریشن 1 اینڈ ریگولر ایکسپریشن 2 کے سم اور پروڈکٹ کی بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے سم سے بننے والی لینگویج چونکہ ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو رہی ہے اس کو ریگولر لینگویج کہیں گے. سملرلی the language generated by the product is also called the regular language چونکہ یہ ایک ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو رہی ہے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کسی ریگولر ایکسپریشن کے کلوئر سے جنریٹ ہونے والی لینگویج بھی ریگولر ایکسپریشن ریگولر لینگویج کہلا سکتی ہے. تو آئیے اس کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. if R is equal to double A plus double B, then the language of strings generated by R star is also a regular language expressed by double A plus double B star. جیسے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ if R is regular expression then R star is also a regular expression. تو اس طرح سے ڈبل اے پلس ڈبل بی ہول اسٹار ایک ریگولر ایکسپریشن ہوگی اور اس سے جنریٹ ہونے والی لینگویج بائی ڈیفینیشن ایک ریگولر لینگویج ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے فائنائٹ اور انفینٹ سیٹ آف اسٹرنگس کی بات کی تھی شروع میں. تو ایسی لینگویج جس میں فائنائٹ مینی اسٹرنگس ہوں ہم اس کو فائنائٹ لینگویج کہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا فائنائٹ لینگویجز بھی ریگولر لینگویجز ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. آل فائنائٹس لینگویجز آر ریگولر. ایگزامپل: consider the language L defined over alphabet AB of strings of length 2 with starting with A. Then this language will contain double A and AB. ہم نے اس کے لینگویج کی اسٹرنگس کی لینتھ پر بھی پابندی لگا دی کہ اس کی لینتھ 2 ہو، neither less nor more، اور اس کے اسٹارٹنگ پارٹ پر بھی کہ the string must be starting with A. تو اس میں صرف 2 ہی اسٹرنگز آ سکیں. So this language may be expressed by the regular expression double A plus AB. Hence L by definition is a regular language. کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بھی لینگویج جو ریگولر ایکسپریشن سے ایکسپریس کی جا سکتی ہو وہ ریگولر لینگویج کہلائے گی. عزیز طلبہ، ہم نے پچھلی ایگزامپل میں یہ دیکھا کہ فائنائٹ لینگویج ریگولر ہے. اس لینگویج میں صرف 2 ہی اسٹرنگس تھیں. دیکھنا یہ ہے کہ اگر فائنائٹ لینگویج میں اسٹرنگس کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کیا ہم پھر بھی اس کو ریگولر لینگویج کہہ سکیں گے. تو آئیے اس سلسلے میں سلائڈ پر نوٹ دیکھتے ہیں. It may be noted that if a language contains even 1000 words, its regular expression may be expressed placing plus between all words. Here the special structure of regular expression is not important. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی فائنائٹ لینگویج میں 1000 words بھی ہوں، یعنی بہت زیادہ تعداد ہے لیکن فائنائٹ، تو کیا اس کی ریگولر ایکسپریشن ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس ریگولر ایکسپریشن کو کسی خاص پیٹرن میں لکھا جائے. آپ تمام اسٹرنگس کے درمیان اگر پلس بھی لکھ دیں گے تب بھی وہ اس لینگویج کے لیے ریگولر ایکسپریشن تصور ہوگی. اس کے لیے ہم ایک سمپل ایگزامپل اور دیکھتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ایل کنسسٹنگ آف ٹریپل اے، اے بی، اے بی اے، اے ڈبل بی، بی ڈبل اے، بی اے بی، ڈبل بی اے، ٹریپل بی. یا اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تمام 3 لینگتھس والی اسٹرنگ لکھ دی گئی ہیں، اور اس میں سے اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کی اگر آپ تعداد پر غور کریں تو دا نمبر آف اسٹرنگز از 8. تو الفابیٹ اے بی پر جتنی پاسبل اسٹرنگس آف لینتھ 3 لکھی جا سکتی ہیں یہ سب کی سب آ چکی ہیں. بظاہر اس کی ریگولر ایکسپریشن ہم ان تمام ورڈز کو پلس سے سیپریٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن
ایک اور ریگولر ایکسپریشن جو اسی کے لیے لکھی جا سکتی ہے وہ اے پلس بی اے پلس بی اے پلس بی ہوگی. تو یہ پیٹرن یہ اچھی طرح دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی بیسیکلی کہ ہم نے لینتھ 3 والی تمام اسٹرنگس لکھ دی اور جو ریگولر ایکسپریشن اے پلس بی انٹو اے پلس بی انٹو اے پلس بی سے ظاہر کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 فیکٹر ہیں اور ہر فیکٹر میں آئیدر اے اور بی ان میں سے ایک لیٹر آئے گا. تو اس طرح سے ہر فیکٹر کی پاسبلٹی 2 اینڈ دیر آر 3 فیکٹرز. سو ٹوٹل نمبر آف پاسبلٹیز آر 2 انٹو 2 انٹو 2 وچ از 8. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسٹرنگس اس لینگویج میں آ چکی ہیں. اس لیے بجائے ان تمام اسٹرنگس کو پلس سے سیپریٹ کرنے کے ہم اے پلس بی انٹو اے پلس بی انٹو اے پلس بی لکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں نے آٹومیٹن کی بات کی تھی. ہم پراپرلی فائنائٹ آٹومیٹن کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس نئے ٹاپک کے سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور کمپیوٹر تھیوری فائنائٹ آٹومیٹن پر بیس کرتی ہے. فائنائٹ آٹومیٹن کو سمجھنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایگزامپل بورڈ کی شکل میں، گیم بورڈ کی شکل میں ہم سلائڈ پر دیکھتے ہیں. آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. Introduction to finite automaton. Consider the following game board that contains 64 boxes. یہ اتفاق سے میں نے 64 boxes کی بات کی ہے. Number of boxes may be different from 64. اور ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ there are some pieces of paper, some are of white color while other are of black color. The number of pieces of paper are 64 or less. ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ 64 باکسز ہیں اور پیپرز 2 ڈفرینٹ کلر کے لے لیے. ان کی تعداد 64 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان پیپرز پیسز آف پیپرز کو باکسز میں ہم پلیس کریں گے، ان کو فٹ کریں گے. اس لیے ہم نے ان کی تعداد پر ریسٹرکشن لگا دی تاکہ تمام پیسز آف پیپر اس بورڈ پر آ سکیں. The possible arrangements under which these pieces of paper can be placed in the boxes are finite. Possible arrangement سے مراد یہ ہے کہ اگر تو پیپرز کی تعداد پیسز آف پیپر 64 ایکول ہی ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی باکس خالی نہیں رہے گا. اور چونکہ ڈفرینٹ کلر ہیں، وائٹ اینڈ بلیک، مختلف باکسز میں مختلف پیسز آف پیپر موجود ہوں گے. اگر ہم ان باکسز پہ لیبل کر دیں فرام 1 to 64 تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ بتا سکیں گے کہ کسی ایک ارینجمنٹ میں باکس نمبر 1 سے لے کر باکس نمبر 64 کی کیا سچویشن ہے. کیا وہ باکس وائٹ پیس آف پیپر رکھتا ہے یا بلیک پیس آف پیپر رکھتا ہے یا بلینک ہے یعنی کوئی پیس آف پیپر نہیں اگر ٹوٹل نمبر آف پیسز کی تعداد 64 سے کم ہے. عزیز طلبہ، اس گیم کو سمجھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے ہمیں پیئر آف ڈائس ہمارے پاس موجود ہے اور ایچ ڈائی کین جنریٹ 6 نمبرز 1 2 3 4 اور 6. If you have 2 dice then the total numbers that can be generated will be 2 3 4 up to 12. اس سے پیشتر ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ possible number of arrangements of pieces are finite. یہ بالکل کلیئر ہے کیونکہ نمبر آف باکسز فائنائٹ ہیں، نمبر آف پیسز فائنائٹ ہیں. اگر ہم ان پیسز کو ڈفرینٹ ارینجمنٹس میں رکھتے چلے جائیں گے تو ایک سٹیج ایسی ضرور آئے گی کہ جہاں پہلی ارینجمنٹ ریپیٹ ہو جائے گی اور اس طرح سے possible number of arrangements will finite though the number will be very very large. آئیے سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں. For each possible arrangement and for each number that can be generated by the pair of dice we can define a playing rule. ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نمبر 2 3 4 12 سے کوئی بھی جنریٹ ہو تو کون سا
کون سی ارینجمنٹ اس صورت میں حاصل ہو سکے گی؟ ڈیفینیٹلی اس گیم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی ارینجمنٹ کو انیشیل ارینجمنٹ کہنا پڑے گا یا سٹارٹنگ ارینجمنٹ کہنا پڑے گا جہاں سے ہم گیم کو سٹارٹ کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان نمبر سے کون سا نمبر جنریٹ ہو۔ ہم ڈیفینیٹلی یہ چاہیں گے کہ ہر ارینجمنٹ اور ہر نمبر کے لیے ایک رول ڈیفائن کر دیا جائے، یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ اگر کسی ارینجمنٹ پر موجود ہیں اور ان میں سے ان نمبرز میں سے کوئی بھی نمبر جنریٹ ہو تو اب گیم کی کیا سچویشن ہوگی، یعنی پیسز آف پیپرز کو کس ارینجمنٹ میں رکھا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی ٹوٹل پاسبل نمبر آف ارینجمنٹس آر فائنائٹ۔ عزیز طلبہ، ٹوٹل نمبر آف ارینجمنٹس آر فائنائٹ، ہم ان میں سے کسی نہ کسی ارینجمنٹ پر کسی نہ کسی اسٹیج پر ضرور ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ارینجمنٹ اور ہر نمبر جو جنریٹ ہو سکتا ہے پیئر آف ڈائز سے، اس کے لیے ہمیں ایک رول ڈیفائن کرنا پڑے گا جو یہ بتائے گا کہ اس ارینجمنٹ اور اس نمبر کے لیے اب بورڈ میں پیسز آف پیپرز کی ارینجمنٹ کیا ہوگی، آیا ارینجمنٹ تبدیل کی جائے گی یا ارینجمنٹ وہی رہے گی، اور اگر تبدیل ہوگی تو پاسبل ارینجمنٹس میں سے کون سی ارینجمنٹ لائی جائے گی۔ اس ایگزامپل کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر مزید دیکھتے ہیں۔ It shows that the total number of transitions rules of arrangements are finite. Definitely number that can be generated are finite، آپ دیکھ رہے ہیں، اور total number of arrangements بھی finite ہیں، تو total number of defining rules یا playing rules ان کی multiplication ہو جائیں گے۔ One and more arrangements can be supposed to be winning arrangement. Definitely یہ گیم ہے، اور اس گیم کو ون کرنے کے لیے ہم یا تو کسی ایک خاص ارینجمنٹ کو وننگ ارینجمنٹ کہہ سکیں گے یا ایک سے زیادہ کو وننگ ارینجمنٹ کہہ سکیں گے، یعنی ان وننگ ارینجمنٹس یا ارینجمنٹ جب بھی کوئی پہلے آ جائے وہ پلیئر اس سٹیج پر آتے ہی ونر تصور ہوگا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی بھی پلیئر یہ سوچ نہیں سکتا کہ خواہ وہ آیا ون کرے گا گیم یا وہ لوز کرے گا۔ بیسیکلی winning or losing the game that depends on the sequence in which the numbers are generated. کس سیکوینس میں وہ نمبر جنریٹ ہو رہے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے ہم آٹومیٹن کو، فائنائٹ آٹومیٹن کو فردر ڈیفائن کریں گے۔ آئیے اس کے لیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں۔ ڈیفائننگ لینگویجز کنٹینیوڈ۔ بیسیکلی ہم شروع سے لینگویج کو ڈیفائن کرتے آ رہے ہیں، ہم نے ڈسکرپٹیو فارم لی، ہم نے ریکرسیو ڈیفینیشن لی لینگویج کی، ہم نے ریگولر ایکسپریشن سے ایکسپریس کیا۔ دا نیکسٹ وے وی کین ڈیفائن اے لینگویج از تھرو فائنائٹ آٹومیٹن، اور اس کے لیے اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ اے فائنائٹ آٹومیٹن ایکسپریسڈ بائی ایف اے از اے کلیکشن آف دا فالوئنگس۔ نمبر 1، finite number of states having one initial and some may be none final states۔ میں چاہوں گا کہ اس ڈیفینیشن کو پچھلی گیم کے ساتھ ہم کمپیئر کر لیں۔ اس گیمز میں جو پاسبل ارینجمنٹس تھیں ان کو ہم نمبر آف اسٹیٹس کہہ رہے ہیں۔ اسٹیٹس آپ جانتے ہیں حالتوں کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشین کس اسٹیٹ پر ہے، تو نمبر آف اسٹیٹس آر فائنائٹ آلویز۔ ہم یہاں اگر دیکھ سکیں تو کمپیوٹر بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس پر ہوتا ہے اور اس کی تمام پاسبل اسٹیٹس آر فائنائٹ ود ریسپیکٹ ٹو دی کانٹینٹ آف میموری لوکیشنس ہیونگ ون انیشل اینڈ سم مے بی نن فائنل اسٹیٹ۔ ہم یہاں کہہ رہے ہیں جیسے وہاں وننگ اسٹیٹ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک سے زیادہ وننگ ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے ایف اے کی پراپر ڈیفینیشن میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کم از کم انیشل اسٹیٹ ایگزیکٹلی ون ہوگی، جبکہ فائنل اسٹیٹ جو مقابلتاً وہاں وننگ اسٹیٹ تھی ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ہم یہاں بلکہ اس چیز کی پاسبلٹی بھی لے رہے ہیں کہ فائنائٹ آٹومیٹن کی ڈیفینیشن میں دیر از اے پاسبلٹی دیر may not be any final state۔ تو سیکنڈ، finite set of input letters sigma from which input strings are formed۔ عزیز طلبہ،
ہم نے اپنی گیم میں نمبر جنریٹس کرنے کے لیے پیئر آف ڈائس کا سہارا لیا تھا، اور پاسبل نمبر جو جنریٹ ہو سکتے تھے پیئر آف ڈائس سے وہ 2 3 4 اپ ٹو 12 تھے، اور انہی کی سیکوینس سے گیم آگے چلتی چلی جا رہی تھی. تو اس سیکنڈ پوائنٹ میں، اس سیکنڈ پارٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے لینگویجز کی ہم نے بات کی تھی، ان کے ان پٹ لیٹرز الفابیٹس میں سے ہی لیے گئے تھے، تو وہ لیٹرز یہاں جنریٹنگ نمبر سے کمپیئر کیے جا سکیں گے. آئیے مزید سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں. فائنائٹ سیٹ آف ٹرانزیشنز فار ایچ اسٹیٹ اینڈ فار ایچ ان پٹ لیٹر دیر از اے ٹرانزیشن شوئنگ ہاؤ ٹو موو فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر. یہ وہی بات ہے جو ہم نے گیم میں دیکھی. چونکہ ہم اسٹیٹس کو ارینجمنٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت گیم بورڈ کسی بھی ارینجمنٹ میں ہو سکتا ہے، اور اس ارینجمنٹ پہ کوئی بھی نمبر جنریٹ ہو سکتا ہے، تو ہمیں ہر ارینجمنٹ کے کورسپونڈ ایک نمبر اور اس نمبر کے کورسپونڈ ایک ٹرانزیشن ڈیفائن کرنی ہوتی تھی اس گیم کی صورت میں. تو ان جنرل ہم یہاں کہہ سکیں گے کہ فار ایچ اسٹیٹ اینڈ فار ایچ ان پٹ لیٹر وی ہیو اے ٹرانزیشن شوئنگ ہاؤ ٹو موو فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر. اس سے یہ پتہ چل سکے گا کہ اگر ہم کسی اسٹیٹ پر ہیں اور کوئی لیٹر ریڈ کرتے ہیں تو کیا ہم اس اسٹیٹ کو چینج کریں گے یا نہیں. اس فائنائٹ آٹومیٹن کے کانسیپٹ کو مزید دیکھنے کے لیے آئیے ایک پراپر ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل: کنسیڈر the alphabet sigma consisting of A, B. Number 2, states X, Y, Z, where X is an initial state and Z is final state. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ محض ایگزامپل ہے. ہم نے اسٹیٹس کے نام X, Y, Z لے لیے. اسٹیٹس کے نام 1 2 3 بھی ہو سکتے ہیں، اسٹیٹس کے نام P, Q, R بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ انہی اسٹیٹس میں سے ایک اسٹیٹ کو انیشل ہونا ضروری ہے، تو ہم نے اپنے اس ایگزامپل میں ایکس کو انیشل اسٹیٹ کہا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فائنل اسٹیٹ کے بارے میں کہا گیا تھا سم میں بی نن. تو ہم نے اس ایگزامپل میں زیڈ کو فائنل اسٹیٹ کا نام دیا. جو تھرڈ پارٹ تھا فائنائٹ آٹومیٹن کی ڈیفینیشن میں، وہ ٹرانزیشنز تھیں جو اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں. چونکہ کل 3 اسٹیٹس ہیں اور 2 ان پٹ لیٹر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اسٹیٹ کے لیے 2 ٹرانزیشنز ڈیفائن کرنا پڑیں گی. ایک ٹرانزیشن لیٹر اے کے لیے اور دوسری ٹرانزیشن لیٹر بی کے لیے. تو ان 6 ٹرانزیشنز کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ایگزامپل میں. ایٹ اسٹیٹ ایکس ریڈنگ اے گو ٹو زیڈ، یعنی اگر آپ اسٹیٹ ایکس پر ہیں اور اے ریڈ کر رہے ہیں، اس پاسبلٹی کے لیے اسٹیٹ چینج ہو جائے گی اینڈ دا مشین ول موو فرام ایکس ٹو زیڈ. عزیز طلبہ، میں نے یہاں مشین کا لفظ استعمال کر لیا. بیسیکلی کمپیوٹر کو بھی مشین ہی کہتے ہیں، اور ہم جس تھیوری کی بات کر رہے ہیں کمپیوٹر اسی پر بیس کرتا ہے. ہم کمپیوٹر کو مشین کیوں کہتے ہیں؟ سر دست سے بتاتا چلوں. بیسیکلی اس میں ڈائنامیکل کیپیبلٹی ہے. کمپیوٹر مووز فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر آٹومیٹیکلی، اور اس لیے ہم اس کو مشین کہتے ہیں. اور جس اسٹرکچر کو ہم ماڈل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم سپوز کر رہے ہیں کہ یہ ماڈل، یہ اسٹرکچر اٹ مووز فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر اکارڈنگ ٹو دا ڈیفائننگ رولس، اکارڈنگ ٹو دا ٹرانزیشنز. تو ابھی ہم نے صرف ایک ٹرانزیشن دیکھی، آئیے مزید ٹرانزیشنز سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ایٹ اسٹیٹ ایکس ریڈنگ بی گو ٹو اسٹیٹ وائی. یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اگر ایکس پر اے کی جگہ بی آ جائے تو ویئر ٹو گو. سو ان ٹرانزیشن دا انفارمیشن از پرووائڈیڈ دیٹ دا مشین شوڈ موو فرام ایکس ٹو بی، ایکس ٹو وائی if B is read. At state Y, reading A or B, go to Y. It means there will be no change. Whether we read A or B on Y, machine should remain at Y. At Z, reading A or B, go to Z. Again, there is no change. Whether we read A or B at Z,
the machine will remain at the same state. عزیز طلبہ، اس انفارمیشن کو ہم ایک ٹیبل کے ذریعے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اسٹیٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور لیٹرز 2 سے زیادہ ہو گئے تو ڈیفینیٹلی اس قسم کے سینٹنسز جو ٹرانزیشنز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں گے ان کی تعداد بڑھ جائے گی. تو آسانی کے لیے ہم اس تمام انفارمیشن کو فائنائٹ آٹومیٹن کی وہ تمام انفارمیشن جو ابھی آپ نے پچھلی اگزامپل میں دیکھیں، ہم اس کو ٹیبل سے بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں اور اس ٹیبل کو ٹرانزیشن ٹیبل کہتے ہیں. آئیے اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ایگزامپل کنٹینیوڈ. دیز ٹرانزیشنز کین بی ایکسپریسڈ بائی دا فالوئنگ ٹیبل کالڈ ٹرانزیشن ٹیبل. اس ٹیبل میں آپ دیکھیں کہ پہلے کالم میں اولڈ اسٹیٹس کا ذکر کیا، دوسرے کالم میں نیو اسٹیٹس کا ذکر کیا. اولڈ اسٹیٹ کی تمام پاسبلٹیز ہم نے لکھ دیں، کیونکہ 3 اسٹیٹس تھیں، تینوں پاسبلٹیز ہم نے لکھ دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ، ایکس کے ساتھ ایک نیگیٹو سائن آپ رائٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں اور زیڈ کے رائٹ سائڈ پر پلس سائن دیکھ رہے ہیں. یہ نیگیٹو سائن انیشل اسٹیٹ کو ظاہر کرتا ہے اور پازیٹیو سائن فائنل اسٹیٹ کو ظاہر کرتا ہے. چونکہ نیو اسٹیٹ پہ جانے کے لیے 2 پاسبل ان پٹ لیٹرز تھے تو ان دونوں پاسبلٹیز کو فردر 2 کالم میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا کالم ہے ریڈنگ اے اور دوسرا کالم ہے ریڈنگ بی. تو آپ اس ٹیبل سے دیکھ سکتے ہیں کہ اف وی آر ایٹ ایکس اینڈ اے از ریڈ machine will move from x to z, and if b is red machine will move from x to y. Similarly at y whether a is red or b is red will be no change because we have just y. Similarly at z whether we read a or b machine will still remain at z, as in table we can see that z. عزیز طلبہ، یہ ہم نے تمام انفارمیشن ایک ٹیبل میں دیکھ لی. آپ نے دیکھا کہ اس ٹیبل میں فائنائٹ آٹومیٹن کے تینوں فیکٹرز موجود ہیں. الفابیٹ موجود ہے، ان پٹ لیٹرز آپ کو الفابیٹ کی فارم میں نظر آ رہے ہیں، اسٹیٹس نظر آ رہی ہیں اور ٹرانزیشن نظر آ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف اے کے تمام فیکٹرز اس ایگزامپل میں اس ٹیبل سے نظر آ رہے ہیں. تو تمام انفارمیشن اس ٹیبل سے دیکھی جا سکتی ہے. ایف اے کو ڈائیگرام سے بھی ایکسپریس کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں. جی ڈائیگرام پہ اگر غور سے دیکھیں تو ہمیں 3 سرکل نظر آ رہے ہیں. یہ اتنے ہی سرکل ہیں جتنی اسٹیٹس، اور آپ ان کے لیبلز بھی بخوبی دیکھ سکتے ہیں، ایکس وائی زیڈ. ایکس کے ساتھ اسی طرح نیگیٹو سائن اور زیڈ کے ساتھ پازیٹیو سائن. 2 ایرو ہیڈس نظر آ رہے ہیں، ایک ایکس سے زیڈ کی طرف، یعنی اگر اس پہ اے لیبل دیا ہوا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اف وی آر ایٹ ایکس اینڈ وی ریڈ اے مشین ول موو فرام ایکس ٹو زیڈ. اور دوسرے ایرو ہیڈ کا لیبل لیٹر بی ہے اور اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ایٹ ایکس ریڈنگ بی وی آر ٹو موو فرام ایکس ٹو وائی. جبکہ زیڈ اور وائی پر آپ کو لوپ کی شکل نظر آ رہی ہے. آپ ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں اس قسم کی ڈائیگرامز گراف کے دوران دیکھ چکے ہیں اور لوپ سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ لوپ گو اس گراف کا لوپ نہیں ہے، لیکن یہاں اے کوما بی اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ویدر وی ریڈ اے اور بی ایٹ وائی مشین ول اسٹل بی ایٹ وائی. سملرلی ایٹ زیڈ whether we read A or B machine will be still there, machine will be still at Z. بیسیکلی ان کو 2 لوپ سے بھی ظاہر کیا جا سکتا تھا، ایک A کے لیے اور ایک B کے لیے، لیکن آسانی کے لیے ہم نے ایک ہی لوپ سے اس کو ظاہر کیا اور ان کے ساتھ اکٹھا لیبل کر دیا A, B. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ whether we read A or B machine will still at Y and Z respectively. ایک ریمارک کی طرف توجہ دلاتا چلوں جو سلائیڈ میں دکھ رہا ہے. The previous transition diagram is an FA accepting the language of strings defined over AB starting with A. اب یہاں ایک لفظ استعمال کر لیا ہے accepting the language. میں یہاں بتاتا چلوں کہ لینگویج ایکسیپٹ کرنے سے کیا مراد ہے.
کوئی بھی ایسی اسٹرنگ جو انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو اور پاتھ کو فالو کرتے ہوئے فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہو جائے وہ اسٹرنگ ایکسیپٹڈ اسٹرنگ کہلاتی ہے. اور اس طرح سے تمام ایکسیپٹڈ اسٹرنگ کی کلیکشن کو ایک لینگویج کا نام دیں گے اور اس لینگویج کو اس ایف اے سے ایسوسیٹ کر سکیں گے. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکیں گے اس ایگزامپل کے اعتبار سے کہ یہ ایگزامپل ایک ایسی لینگویج کو ایکسیپٹ کر رہی ہے جس کی اسٹرنگس اے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں اور الفابیٹ اے بی پر ڈیفائن ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی لینگویج کو ہم ریگولر ایکسپریشن اے انٹو اے پلس بی اسٹار سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے ایک نظر آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر دیکھتے ہیں اور اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. سمنگ اپ، ہم نے آج ریگولر ایکسپریشن کی بات کی اور ریگولر ایکسپریشن آف ایون لینگویج، ڈفرینس بٹوین اے اسٹار پلس بی اسٹار اینڈ اے پلس بی اسٹار، ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشنز یعنی ایسی ریگولر ایکسپریشنز جو ایک ہی لینگویج کو جنریٹ کرتی ہوں، سم، پروڈکٹ اینڈ کلوجر آف ریگولر ایکسپریشنز. ہم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ریگولر ایکسپریشنز کو سم کرنے سے کیا مراد ہے، ان کے پروڈکٹ سے کیا مراد ہے، اور کسی ریگولر ایکسپریشن کا کلوجر کس قسم کی اسٹرنگ جنریٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے ریگولر لینگویجز کو ڈیفائن کیا اور ان کی مختلف ایگزامپلس دیکھیں، اور ہم نے کہا کہ ایسی لینگویج جو ریگولر ایکسپریشن سے ایکسپریس کی جا سکتی ہو وہ ریگولر لینگویج ہوگی. میں یہاں بتاتا چلوں ایک ایسی لینگویج موجود ہے جو ریگولر ایکسپریشن سے ایکسپریس نہیں کی جا سکتی. آپ بھی کوشش کیجئے اس کی ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی، اور وہ لینگویج ہے پیلنڈروم. اس کے بعد ہم نے فائنائٹ لینگویجز کو ریگولر کہا کیونکہ ڈیفینیشن کے اعتبار سے ایسی تمام لینگویجز ریگولر ہیں جن کی ریگولر ایکسپریشن لکھی جا سکتی ہے، اور فائنائٹ لینگویجز کی ریگولر ایکسپریشن ان کی اسٹرنگس کو کے درمیان پلس لکھنے سے لکھی جا سکتی ہے. ہم نے یہ کلیم کیا کہ تمام فائنائٹ لینگویجز ریگولر لینگویجز ہیں. اس کے بعد ہم نے فائنائٹ آٹومیٹن کا تذکرہ کیا اور اس میں ایک گیم کی ایگزامپل لی. میں یہ بتاتا چلوں کہ فائنائٹ آٹومیٹن سے مراد تمام پاسبلٹیز فائنائٹ اور تمام ٹرانزیشن رولز فائنائٹ، تمام ان پٹ فائنائٹ. میں آئندہ لیکچر میں ایک اور فائنائٹ آٹومیٹن کا ذکر کروں گا جو ہمارے اعتبار سے فائنائٹ نہیں ہو سکے گا. عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر کے لیے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.